آپ نے زیرو سے ہیرو کا سفر کیسے ادا کیا، کیسے طے کہ میری کامیابی کے پیچھے میں نہیں کہہ سکتی کہ کس کا ہاتھ ہے، بٹ مجھے خطبہ نہیں آتا، یہ کسی نے اس کو لکھ کر دی ہے. تو میں ایسی خواتین کو سپورٹ نہیں کرتا جو لاہور کے مختلف اسٹوڈیوز سے نکل کر سامنے آتی ہیں، کراچی کی لٹوں والی سرکار لے کر آ رہی ہیں، بلکہ لٹوں والی سرکار نے تو بہت سارے بار بھی کارنامے کیے ہیں، پتہ ہمیں سب کچھ ہے. سائم صاحب ان کی دل سے قدر کرتی ہوں، ان کی عزت کرتی ہوں. ان کے پاس انہوں نے مجھے بھیجا کہ آپ ان سے جا کے ملنے، کھل کے کیے ہمیشہ. بس اب اللہ تعالیٰ وہ جرت ہم سب کو بھی دے. ہم آپ کی جرت کے معترف ہیں، آپ دبنگ صحافی ہو، آپ نے اس کا خمیازہ بھی ادا کیا ہے، لیکن سلام ہے آپ کو کہ آپ حق سچ پر قائم ہو، ڈٹے ہوئے ہو. بالکل، اور اس کے پیچھے سپورٹ آپ. عورت بن کر رہنا تو مشکل ہے ہی، عورت بن کے سوچنا بھی عذاب ہے. آداب دوستو، سخن میں خوش آمدید. میں ہوں وقاص عزیز اور ہیروز آف بلوچستان سیریز آپ دیکھ رہے ہیں. اور آج ہیرو نہیں بلکہ کیا اس کو کہتے ہیں، بادشاہ نہیں بادشاہ گر ہمارے ساتھ ہیں، جو سیلیبریٹی ہیں خود بھی، اور بلوچستان میں کوئٹہ میں جس سے بھی بات ہوئی میڈم جہاں آرا تبسم صاحبہ کے حوالے سے سب نے بہت ہی اچھے الفاظ میں یاد کیا. اور اس کے بعد پھر بزم تبسم پاکستان کے زیر اہتمام میرے ساتھ ایک شام کا بھی انعقاد کیا گیا، بہت ہی بھرپور شام رہی. اور آج ہم میڈم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. یہ سخن کی خوش بختی ہے کہ آپ نے وقت دیا ہے جاننے کے لیے کہ ایک شاعرہ، بھرپور شاعرہ، 5 کتابیں ماشاءاللہ، ایک بہت ہی اسٹرگلنگ لائف جس کے بارے میں نے لوگوں سے سنا، لیکن آج میڈم کی زبانی میڈم کی کہانی سنیں گے اور بات کریں گے ان سے بلوچستان کے لٹریچر پہ، پاکستان کے لٹریچر پہ. بہت محبت آپ کی، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. جہاں آرا تبسم لوگوں کے لیے ایک نام ہے، لیکن اب میرے لیے ایک سکسیس سٹوری بن چکی ہیں، میرے لیے ایک موٹیویشن ہے آپ. تو ذرا بتائیے گا کہ آپ کا سفر کیسے آغاز ہوا، اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں اور اپنی کتابوں کے بارے میں. بہت شکریہ وقاص. میں حاضر ہوں. سب سے پہلے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. جو کوئٹہ میں آپ نے ادبی سفر کا آغاز کیا ہے، یا جو بلوچستان کے ہیروز پہ آپ انٹرویوز سارے کر رہے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے اور ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. میں شکر گزار. تو اکثر جب میرا تعارف ہوتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ زیرو سے ہیرو بننے کا سفر آپ نے کیسے کیا، ذرا اس کو بیان کیجئے. تو مجھے فخر بھی محسوس ہوتا ہے اور تھوڑا سا احساس محرومی کا شکار بھی ہوتی ہوں کہ میری کامیابی کے پیچھے میں نہیں کہہ سکتی کہ کس کا ہاتھ ہے. میں سمجھتی ہوں میرے اللہ پاک کے بعد ایک میری ذات تھی جس نے نتھنگ از امپاسبل کو اپنا موٹو بنایا، نیور گیو اپ کو یاد کرتی رہی، اور اللہ کا شکر ہے. آج میں کہتی ہوں کہ شکر الحمدللہ. اور اتنی ساری کامیابیاں اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے جذبے صادق ہوں، بے شک یہ عام لفظ ہی صحیح، لیکن واقعی اس کے پیچھے ایک داستان چھپی ہوئی ہے. آپ کو فیملی بیک گراؤنڈ سے لٹریری جو سارا معاملہ تھا وہ ملا؟ میرے والد صاحب براہوی ادب سے جڑے رہے. انہوں نے نثر نگاری پہ زیادہ کام کیا، کبھی کبھی کوئی شعر بھی کہہ لیتے تھے. میں نے جب پہلی براہوی غزل کہی تو میں جھوٹ نہیں بولوں گی، میرے ذہن میں تھا کہ شاید میرے بابا میری کچھ مدد کریں گے، مجھے سپورٹ ہوگی یا تصحیح کر دیں گے. جب میں نے ان کو دکھائی تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. میرے بابا تھوڑا سخت گیر طبیعت کے مالک تھے، پڑھے لکھے انسان تھے، ادبی بندے تھے، ریڈیو میں پروڈیوسر بھی رہ چکے تھے، لیکن اولاد کے ساتھ جو فرینکنس ہوتی ہے وہ نہیں تھی. تو اس حوالے سے ان کا ادبی ہونا نہ ہونا میرے لیے ایک معنی رکھتا تھا. اس کے بعد جب میں نے کلاس 5 میں 2 شعر کہے تو مجھ پر اس وقت آشکار ہوا کہ میرے اندر ایک شاعرہ نے جنم لیا ہے، ایک ردم ہے. جی ہاں. اور میں بڑا حیران ہوئی تھی، بلکہ میں چاہوں گی وہ شعر بھی سناؤں کہ وہ بچگانہ سے شعر تھے. مجھے میری ماں کی کمی محسوس ہو رہی تھی کہ گھر کے کام چھوڑ کر میری طرف توجہ دے کہ یا اللہ یہ کیسی بیماری ہے، پر پھر بھی یہ نعمت ہماری ہے. خدا یہ بیماری کسی بچے کو نہ دے، بچے تو پھولوں کی کیاری ہے. اب اس میں ظاہر کچھ گرامیٹیکل ہیں مسٹیکس، لیکن وہ بے ساختہ تھی، خود ساختہ تھی. بالکل بالکل. پھر کلاس 8 میں نے کمپٹیشن میں حصہ لیا، نظمیہ مقابلہ جیتا، مجھے سرٹیفکیٹ ملا اپریسیشن. فرسٹ ایئر میں نے آل پاکستان گرلز کالج مقابلہ ون کیا اور تمام پاکستان سے کالجز سے اسٹوڈنٹس آئی تھیں. طرح مصرع دیا گیا اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہماری پروفیسر تھی سارا خان، انہوں نے جیسے ہی مجھے دیا میں نے وہ غزل. جی جب میں کلاس 8 میں تھی تب خواب کے عنوان پر ایک مقابلہ تھا نظم کہنے کا. تب میں نے نظم کہہ کر وہ پوسٹ کی تھی. میں تو بھول بھال گئی تھی، لیکن جب مجھے اپریسیشن سرٹیفکیٹ ملا
تو مجھے واقعی یقین نہیں آیا اور یقین پختہ ہوتا گیا کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، کہ کوئی شاعرہ ہے جو اندر تخلیقیت کی مسنت پر فائز ہونا چاہتی ہے لیکن اس میں ٹائم لگے گا۔ بہرحال جب میں فرسٹ ایئر میں تھی، ہمارے ہاں تو کوئی لڑکی کالج کی شکل نہیں دیکھ پاتی، لیکن میرا اپنا شوق تھا، جنون تھا۔ مڈل کے ایگزام دیتے دیتے شاید میرا اسکول جانا چھوٹ جاتا، لیکن میں نے ہمت کی اور پازیٹیولی باغیانہ اس سے اسٹیپس اٹھاتے ہوئے میں آگے بڑھتی چلی گئی۔ اور فرسٹ ایئر میں پھر جب آل پاکستان گرلز کالج مشاعرہ تھا، کمپٹیشن تھا، تب اس میں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور کلاس روم میں جب ہمیں کوئی مصرع دیا گیا کہ اب کے تجدید وفا کا نہیں امکان جانا، اس میں نے وہیں کلاس روم میں بیٹھے بیٹھے غزل کہی تھی کہ میں ہی سمجھی تھی تجھے اپنا مہرباں جانا، یہ میری بھول تھی ہاں میں تو ہوں ناداں جانا، رنگ ہی رنگ فضاؤں میں بکھیرے تو نے، کیوں میرے دل میں نہیں رنگ بہاراں جانا۔ کچھ اس طرح کے شعر تھے، اور کتنی حسرت سے تبسم سے کہا تھا تو نے اب تو ملنے کا نہیں ہے کوئی امکان جانا۔ تو مجھے سارے شعر یاد نہیں، لیکن میں نے مکمل غزل اس دور میں کہی تھی، اور ہماری جو میڈم تھیں بڑا خوش ہوئی تھی اور حیران بھی ہوئی تھیں، جبکہ باقی بچیاں انتظار میں تھیں کوئی ان کو لکھ کر دے تو اس مقابلے میں شریک ہوں۔ بہرحال یہ کامیابیاں، ابھی وہ کامیابیوں کا سفر آغاز ہوا ہی چاہتا تھا کہ فرسٹ ایئر میں ہی میری شادی ہو گئی، اور میں کوئٹہ سے رخصت ہو کر گاؤں چلی گئی سندھ کے۔ وہاں لڑکی کے لکھنے کا مطلب صرف محبت نامہ ہی لکھنا ہوتا تھا، تو جب کوئی شعر آتا تھا تو میں کمرے کی لائٹ آف کر کے اندھیرے میں لکھ دیا کرتی تھی کہ کسی کو برا نہ لگے میرا لکھنا۔ بہرحال اب ایسے ماحول میں تو پھر آپ کو روکا بھی گیا ہوگا شاعری کرنے سے؟ ان کو میں نے بتانے کی زحمت بھی نہیں کی کہ روکنے کی نوبت آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک سیلف کانفیڈنس تھا آپ کے اندر، مجھ میں یہ اللہ نے خاصیت رکھی ہے کہ جس ماحول میں مجھے رکھا جائے میں ڈھل جاتی ہوں۔ میں نے بڑے صبر کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کی، اپنے خاندان کی خدمت کی، جس کے صلے میں 10 سال کے بعد مجھے اجازت ملی کہ اب میں اپنے زیرو سے شروع کیا ہوا سفر جو 10 سال سے زیرو پہ ہی تھا اس کو آگے لے کے چلوں۔ اس طرح جو کوئٹہ میرا میکہ تھا، میں واپس کوئٹہ آئی، اور میرے بابا جانی نے بڑی مجھے ہیلپ کی فائنینشلی، اور آہستہ آہستہ میں قدم جماتی چلی گئی۔ 2001 میں جب میں کوئٹہ آئی تھی تو پریکٹیکل لائف میں قدم رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ جو ادبی ایک شوق تھا وہ ظاہر اس نے پھر سر اٹھایا۔ یہاں مجھے مواقع بھی ملنے تھے، تو ملے مواقع، مشکلات بھی؟ نہیں ملے۔ یہاں پر ایک خاتون کے لیے تھوڑے سے راستے آسان کیے جاتے ہیں کیونکہ خواتین نہ ہونے کے برابر تھیں اس زمانے میں۔ تو جب میں افضل مراد صاحب تھے اکادمی ادبیات میں، ان کے پاس گئی، مسودہ لے کے گئی، جو جمع جو تھا میرا تھوڑا بہت لکھا ہوا تھا، تو انہوں نے ایک اہم نام میرے سامنے رکھا، عرفان الحق صائم صاحب۔ میں ان کی دل سے قدر کرتی ہوں، ان کی عزت کرتی ہوں۔ ان کے پاس انہوں نے مجھے بھیجا کہ آپ ان سے جا کے مل لیں۔ تو ان سے جب میں نے ٹائم لیا تو جنگ اخبار میں اس وقت کام کرتے تھے، وہیں جنگ اخبار بھی ان کی خدمت میں پیش ہوئی، مسودہ دکھانا چاہا، انہوں نے دیکھنے سے انکار کیا کہ پہلے آپ کا امتحان لیا جائے گا، اور انہوں نے مجھے مصرع دیا کہ اس پہ غزل کہہ کر دکھائیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے دور منزل سے کارواں ہے ابھی، تو میں نے اس پہ اسی وقت کھڑے کھڑے گرا لگائی کہ سخت مشکل میں جسم جاں ہے ابھی، وقت کی دھوپ سے بچا لے گی ماں کی آغوش مہرباں ہے ابھی، اور کچھ زمیں کو بھی ہم خیال بنا آسماں تجھ پہ مہرباں ہے ابھی۔ واہ 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 واہ، اس طرح کے شعر تھے، ان کو بہت پسند آئے، حیران ہوئے۔ انہوں نے مجھے تھپکی دی، 10 روپے کا نوٹ نکال مجھے انعام میں دیا کہ جہاں یہ آپ قبول کیجئے، آج سے میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ جینوین شاعرہ ہیں۔ واہ واہ واہ، اللہ پاک کا مجھ پہ بڑا کرم رہا۔ کتنی کتابیں چھپی ہیں آپ کی اب تک؟ میری اس وقت 5 کتابیں منظر عام پہ آ چکی ہیں۔ اداسی رقص کرتی ہے 2008 میں چھپی تھی، جس کے الحمدللہ 3 ایڈیشن آ چکے ہیں۔ اس کے بعد میری کتاب ہے محبت، جو کہ نظموں پر مبنی ہے، اور یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ میں نے پوری رات جاگ کر ایسی آمد ہوئی تھی کہ مجھے سونے نہیں دیا اس نے، اور میں نظمیں کہتی رہی ایک ہی بہر میں کہ محبت وہ تبسم ہے کہ جو محبوب کے لب پر ہمیشہ رقص کرتا ہے، اگر محبوب مسکائے تو جیون مسکراتا ہے۔ واہ 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 واہ، اسی سٹائل میں محبت میں نے نظمیں کہی تھی، اور وہ 1 ہفتے میں پبلش ہوئی، اور ویلنٹائن ڈے پہ اس کی انوگریشن تھی۔ واہ واہ واہ، اس وقت کے منسٹر نے وہ کتابیں خرید کر ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اس کے انوگریشن پہ، سب نے وہ تحفتاً تقسیم کی۔ کیا بات ہے، یہ میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے۔ کیا بات ہے۔ اور تیسری کتاب پھر ہے میری مجھے خطبہ نہیں آتا۔ یہ وہ کتاب ہے، میں سمجھتی ہوں یہ مجھے بہت پیاری کتاب ہے، کیونکہ اس میں نے یوں سمجھیے کہ خود اپنی ذات کو ڈسکس کیا ہے
کہ وومن امپاورمنٹ کیا ہوتی ہے, ایک بااختیار عورت کو کیسا ہونا چاہیے, یا وہ جو عورت پہ تشدد ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں, اس کی روک تھام کیسے ہو. یہ میں اس لیے اس پہ میں نے بہت کام کیا کہ میں نے 10 سال کام کیا ہے وومن کرائسس سینٹر پر. اچھا. جہاں ہمارے پاس کیسز آتے ہیں وائلنس کے حوالے سے. اچھا. ان کیسز کو ہم سالو کرتے ہیں, ان کا پیچ اپ کراتے ہیں, یا پھر وہ کیس رجسٹر ہوتے ہیں, قانون کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. تو وہ اتنی سٹوریز میرے پاس جمع تھیں, میں نے ان کو نظموں کی صورت میں ڈھالا. اب اگر کوئی شاعر آتا ہے, ظاہر اس سے بندہ ڈسکس کرتا ہے کہ آج کل میں اس پہ کام کرتی ہوں, اگر وہ آپ کی ڈسکشن میں شامل ہو جاتا ہے, وہ آپ سے امپریس ہوتا ہے, آپ کو انکریج کرنے کے لیے کہیں بلوچستان سے باہر آپ کے لیے کوئی تقریب رکھواتا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ شاعر ہی لکھ کے دینے والا ہے. کہیں کہیں کوئی شاعرہ خود بھی لکھ لیتی ہے. نہیں, یہ بات سمجھا نہیں میں یہ بات. یعنی اس طرح مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مجھے سننے میں آیا کہ جو محبت مجھے خطبہ نہیں آتا, یہ کسی نے اس کو لکھ کر دی ہے. تو میں اس کو ڈینائی کرنا چاہتی ہوں آج اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. نہیں, حالانکہ مجھے کسی صفائی کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں بالکل درست بات ہے. میں آپ کی بات کو بڑا کر رہا ہوں. کل ہم ایک شعری مشق کر رہے تھے, ایک T20 کھیل رہے تھے ہم. ایک مصرع میں نے کہا, ایک مصرع میڈم نے کہا, 2 مصرے ہمارے دوست ہیں شوکت صاحب, انہوں نے کہے, غزل ہم نے آپس میں بیٹھے بیٹھے وہاں پہ پوری کر لی. تو اب اس کو کیا کہا جائے کہ یہ مجھے لکھ کے دیتی ہیں, تو یہ تو سایہ بد ہوا نا شاعر کا. اور پھر ایک اور چیز بڑی اہم, میں یہ بات سوچ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ ان کیسز پہ آپ نے کام کیا ہے, تو جو کرب سے آپ گزری ہیں, جو آپ نے دیکھا وہ آپ لکھ سکتی ہیں. وہ میں تو نہیں لکھ سکتا, میرے سامنے اسٹڈی بھی آ جائے اس کی, تو میں اس پہ میں تو نہیں غزل کہہ سکتا. عورت بن کر رہنا تو مشکل ہے ہی, عورت بن کے سوچنا بھی عذاب ہے, اور یہ سب کے بس کی بات ہی نہیں ہے. ہاں چلو ایک عام سی شاعری ہو جو رومانس پہ مبنی ہو, وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عدل بدل ہو گئی. بڑے افسوسناک بات ہے. لیکن ٹوٹلی وہ ٹاپک جس کرب سے آپ گزرتے ہو, جس سے گزرتا دیکھتے ہو, جس کو آپ ہینڈل کرتے ہو, میں سمجھتی ہوں ہر کسی کے بس کی بات نہیں. میرے پاس اس سے جڑا اگلا سوال ہے کہ اس سے پہلے 2 کتابوں کا تعارف کرا دیں, 4تھی اور 5ویں. ہاں, محبت شاعری ہے, نظموں اور غزلوں کی کتاب ہے. صحیح. خواب بنتے رہو براہوی نظموں کا اردو منظوم ترجمہ ہے, افضل مراد صاحب کی نظمیں ہیں. میں سندھی, اردو, براہوی 3 زبانوں میں شاعری کرتی ہوں. اور آنے والی کتاب کا نام ہے تو میری آخری محبت ہے. اللہ کرے. وہ میرا پہلا پیار تھا سائیں, یہ بھی تو اقرار ہے نا. واہ واہ واہ. وہ میرا پہلا پیار تھا سائیں, تو میری آخری محبت ہے. اچھا, بڑی خوبصورت بات ہے. انشاءاللہ 2 سال سے وہ کتاب مسودہ پڑا ہے, لیکن اتنی مصروفیت ہے. وہ آخری محبت لیٹ ہی ہوتی ہے, بچپن اور 55 کی محبت کا معاملہ یہ. اچھا, سوال جو میرا آپ کی بات سے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی خاتون سامنے آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم لکھ کے دیتے ہیں. جی. میں اس کے ساتھ ایک سوال اور بھی جوڑتا ہوں. میں ایسی خواتین کو سپورٹ نہیں کرتا جو لاہور کے مختلف اسٹوڈیوز سے نکل کر سامنے آتی ہیں, کراچی کی لٹوں والی سرکار لے کر آ رہی ہیں, بلکہ لٹوں والی سرکار نے تو بہت سارے بار بھی کارنامے کیے ہیں, پتہ ہمیں سب کچھ ہے. تو پھر اس کا نتیجہ یہ نہیں, اور نہ ہی میں ان شاید دوستوں کو سپورٹ کرتا ہوں جو معذرت کے ساتھ جسم اور پیسے کے عوض یہ سارا کام کرتے ہیں. تو پھر وہ سب مجھے بھی, میرے خلاف بھی ایک دیوار بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ایسے میں کیا کروں پھر؟ میں نے اپنی ایک تفصیلی پوسٹ لگائی تھی جس پہ میں نے دعوے کے ساتھ کہا تھا کہ شاعر جو ہے وہ پیدائشی ہوتا ہے, اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے. شاعر خود بولتا ہے کہ میں شاعر ہوں, اس کی باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ میں شاعر ہوں, اس کو ثابت نہیں کرنا پڑتا. اب جیسے میں نے اس کتاب کے حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا تھا کیونکہ میں اپنے ضمیر کے آگے سرخرو ہوں, مجھے کسی کو کوئی صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ جو اچانک سے نمودار ہو جاتے ہیں, ہم نے کبھی ان کو سنا نہ پڑھا اور اچانک سے نمودار ہو جاتے ہیں, راتوں رات جو ہے نا, میں شاعر نہیں مانتی ہوں. لیکن اس میں ہماری برائی یہ ہے کہ یہ 2 طرفہ کام ہے نا, کسی ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی. کسی ایک کی ضرورت کس حوالے سے پوری ہو رہی ہے, دوسرا اس سے کیسے فائدہ اٹھا رہا ہے, اس کو فائدہ دے بھی رہا ہے. ان لابیز سے کیسے جان چھڑائی جا سکتی ہے؟ ان لابیز سے میں تو سمجھتی ہوں, دیکھیں آپ کے سینئر ترین شاعر ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہاں, بشمول میں ہم لوگ بزدل ہیں. ہم یہ اشارتاً تو باتیں کرتے ہیں لیکن کسی کا نام لیتے ہوئے گھبراتے ہیں. میں نے تو کھل کے کی ہے ہمیشہ. بس اب اللہ تعالیٰ وہ جرت ہم سب کو بھی دے. ہم آپ کی جرت کے معترف ہیں, آپ دبنگ صحافی ہو, آپ نے اس کا خمیازہ بھی ادا کیا ہے, لیکن سلام ہے آپ کو کہ آپ حق سچ پر قائم ہو, ڈٹے ہوئے ہو. بالکل, اور اس کے پیچھے سپورٹ آپ ایسے دوستوں کی ہے. پروگرام چونکہ اپنے اختتام کی جانب بھی بڑھ رہا ہے, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بلوچستان کی خواتین لکھاری, مرد حضرات تو اپنی جگہ شکوہ, کسی عالمی یا کسی پاکستانی کانفرنس یا سیمینار یا کسی اس میں نظر آتی ہیں؟
دیکھیے میں جہاں تک اپنی بات کروں تو میں نے پورے پاکستان میں مشاعرے پڑھے ہیں، چاہے وہ پنڈی ہو، لاہور ہو، چکوال ہو، سرگودا ہو، ساہیوال ہو، سکھر ہو، اس کے پیچھے آپ کی سیلف آفرڈ ہے؟ جیکب آباد ہو، کراچی ہو، بہت سے، اسلام آباد ہو، ایون یہ جو کہوٹا تک، اور بہت جگہوں پہ میں نے مشاعرے پڑھے الحمدللہ، سیالکوٹ. لیکن صرف جہاں تو نہیں ہے نا. ہاں یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اہم بات. میں اپنی بات تو نہیں کروں گی نا، میں بات کروں گی اوور آل بلوچستان کی. دیکھیے جب بینر پہ ہوتا ہے آل پاکستان مشاعرہ، تو اس میں بلوچستان کہاں ہوتا ہے؟ کبھی کبھار اگر ہوتا بھی ہے تھوڑا سا اس میں نمائندگی ہوتی ہے، ہم اس پہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ چلو جب دوسرے شہروں سے 8-10 شاعر بلائے جاتے ہیں، کوئی ایک شاعر کوئٹہ کا بھی بلا لیا، ہم تو اس پہ بھی خوش ہونے والے میں سے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن بالکل بھی نمائندگی کا نہ ہونا، اس پہ ہم احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں. یا تو آپ آل پاکستان نہ لگائیں، آپ سندھ پنجاب مشاعرہ کر دیں، اس کو پنجاب کا مشاعرہ کر دیں. اس طرح سے آل پاکستان کر کے بلوچستان کو مائنس کر دینا، اس کے خلاف میرا احتجاج ہے. اس بات کو کنسیڈر کیا جائے کہ آل پاکستان میں بلوچستان کا صوبہ بھی ہو. بالکل ایسے ہی ہے، آپ نے درست بات کی ہے. اور آپ نے کہا کہ خواتین کی نمائندگی، جب ہمارے سینئر شعراء جن کی عمریں گزر گئیں شعر کہتے کہتے، ان کا کہیں نام و نشان نہیں ہوتا، تو جہاں رہے دوسری خواتین کا کیا ذکر کریں؟ بالکل درست بات ہے. آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی، اور یقیناً تشنگی باقی ہے، بہت سے موضوعات اور بھی ہیں جن پہ میڈم سے بات ہوگی. اب آئندہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کیونکہ بزم تبسم پاکستان اب پورے پاکستان میں تقریبات کروانے جا رہی ہے انشاءاللہ. تو سلسلے میں بھی سخن آپ کے ساتھ ہے، آپ کے شانہ بشانہ انشاءاللہ. تو بزم تبسم پاکستان کے حوالے سے بھی کچھ اگر بات کرنا چاہیں وہ بھی، اور جاتے جاتے اپنا کچھ کلام بھی عطا کر دیں. کلام شاعر با زبان شاعر. وکاس، جب تخلص رکھنے کا ٹائم تھا تو میں سوچ میں مجھے جانا نہیں پڑا، کیونکہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے مثبت سوچ دی ہے، اور امید کا دامن میں نے کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور اسی امید نے مجھے زیرو سے ہیرو بنایا ہے. تو اس وقت بھی تبسم، اس میں ایک امید کی کرن تھی، تو جہارا کے ساتھ میں نے تبسم نام رکھا تھا. اب جب ہم بزم تبسم کی بات کرتے ہیں تو یہ مسکراہٹ کی محفلیں ہیں نا، خوشیوں کی محفلیں ہیں. تو میں چاہوں گی کہ ان مسکراہٹوں کو بلوچستان تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پورے پاکستان سے، ان کرنوں سے پورے پاکستان کو منور کیا جائے. اس لیے میری خواہش ہے کہ بزم تبسم پاکستان، اگر اسلام آباد میں ہم کہیں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم اس کے پلیٹ فارم تلے پروگرام کرا سکیں. لاہور ہے، کراچی ہے، کہیں بھی ہم چلے جائیں، اس کو ہم بلوچستان تک محدود نہیں رکھنا چاہیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں، میں سمجھتی ہوں ان کو مل کر کام کرنا چاہیے. بالکل مل کر اتحاد کے ساتھ گروپنگ کو ختم کیا جائے، لابیز کو ختم کیا جائے. جینون لوگوں کو سامنے آنا چاہیے. جب ہم باادب گردانے جاتے ہیں، ہم دانشور ہمیں کہا جاتا ہے، تو یہ جو کمینگیاں معذرت کے ساتھ کہوں گی، یہ پھر ہمیں سوٹ نہیں کرتی. ہمیں یکجا ہو کر کام کرنا ہوگا، ادب کی خدمت کرنی ہوگی، اور ادب کو پنپنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے خود شناس ہوں، خود کے آگے کلیئر ہوں، تاکہ ہم سب ساتھ لے چلیں. تو بزم تبسم پاکستان کا بھی یہی مقصد ہے، انشاءاللہ پورا ہوگا. کچھ عطا کریں. بس 2-4 شعر ایک میسج کے طور پہ ہی دوں گی کہ ایک پیغام ہے محبت کا، زندگی نام ہے محبت کا. مجھے محبت کی شاعرہ کہا جاتا ہے، تو اسی حوالے سے ایک پیغام ہے محبت کا، زندگی نام ہے محبت کا، اور ایک طرف زہر کا پیالہ ہے، ایک طرف جام ہے محبت کا. ایک طرف زہر کا پیالہ ہے، ایک طرف جام ہے محبت کا، کرنے آتے ہیں چند کام ہمیں، ان میں ایک کام ہے محبت کا. واہ 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 واہ، کیا اچھا ہے، کیا اچھا ہے. واہ 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 واہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. دوستو اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. گرمی بہت ہے، پرندوں کے لیے پانی اور دانہ اگر آپ کر دیں گے تو دل کو سکون ملے گا، خدا بھی خوش ہوگا. خدا حافظ.